ناظرین السلام علیکم. پروگرام مقابل میں میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کا مسئلہ ایک ہے کہ بحران، مگر اس کے اندر سے کئی نقطے ہیں، کئی راستے ہیں جو نکل رہے ہیں بحرانوں کو، اور اس بحران پر قابو پانے کے لیے موجودہ حکومت ہر لحاظ سے کوشش کر رہی ہے. دوست ممالک کے پاس بھی جا رہی ہے، IMF کے پاس بھی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس ملک کو، اس کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بحران سے نجات حاصل کی جا سکے. مگر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بحران سے نکلنے کا ایک فارمولا پیش کیا ہے، اور وہ فارمولا کتنا کارآمد ہو سکتا ہے، کیا واقعی کارآمد ہے یا پھر نہیں ہے، یہ ہارون صاحب کے تجزیے میں ہم جانیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. پورا ملک ہی سفر کر رہا ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ جو سندھ کے حالات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا لویا جرگہ ہونے جا رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، یا اس کے اندر سے کیا فائدے ہیں جو سمیٹے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. ہارون صاحب، سب سے پہلے تو پنجاب کے اوپر ہم ہر روز بات کرتے ہیں کہ کیا ہے وہاں پر ہو رہا، تو لاہور ہائی کورٹ کی تو اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، کل بڑی عام سماعت ہونے جا رہی، ممکن ہے فیصلہ ہو جائے. ریمارکس حمزہ شہباز صاحب کے بارے میں ممکن ہے کل فیصلہ آ جائے. ناممکن تو نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا. میرا خیال ہے کہ امکان کم ہے، اس لیے کہ پیچیدہ معاملہ ہے، اسے دیکھنا پڑے گا. عدالت کا معاملہ ہے، ہم اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتے، اور اگر تبصرہ کریں تو یہ ملحوظ رکھیں کہ جو عدالت کا فیصلہ ہے وہی صحیح فیصلہ ہوتا ہے، اس کو نافذ ہونا ہوتا ہے. اگر کوئی معاشرہ عدالت کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا تو وہ مستحکم رہ سکتا ہی نہیں ہے، اس کی بقا ہی اسی میں. عدالتی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب عدالتوں کو بتائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اب جہاں تک ایک عام آدمی کی حیثیت سے رائے کا تعلق ہے، حمزہ کی حکومت تو غیر قانونی ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے وہ 25 ووٹ شمار ہی نہیں ہوں گے. جی، جب وہ شمار ہی نہیں ہوں گے، اب یہ تو جو عدالت فیصلہ کرے وہ صحیح ہے، ٹھیک، اور اسے ہر ایک کو ماننا چاہیے. جیسے الگور اور بش کے الیکشن میں ہوا تھا، دیکھیے جنرلی اٹ واز بلیوڈ کہ ریگنگ ہوئی ہے، لیکن جب سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بش کو الیکٹڈ قرار دے دیا، اسی طرح یہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ والے الیکشن میں جی، اسے تسلیم کرنا چاہیے. اس لیے کہ لوگ گلیوں میں سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہو سکتے، عدالتوں میں ہی فیصلے ہوتے ہیں. میجارٹی تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. کل بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ وہ 4 آدمی تو نون لیگ کو چھوڑ چکے تھے، 25 آدمیوں نے چھوڑ دیا تو انہوں نے حکومت بنائی نا. جی، تو جو 4 آدمی نون لیگ کے چھوڑ چکے تھے وہ کیسے واپس آئے؟ پورا اسرار طریقے سے، ریموٹ کنٹرول سے جو ضمیر جاگتے ہیں وہ واپس آئے. اس کے بعد ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے. فیصلہ اگر ہائی کورٹ کا بر وقت آ جاتا، اب یہ جج حضرات بہتر سمجھتے ہیں کیوں تاخیر کی انہوں نے، صحیح ہے، تو یہ اپنا نہیں ہو سکتا. دیکھیے ویسے بھی یہ بہت بڑا کرائسس ہے کئی اعتبار سے. ایک تو یہ ملک میں پولرائزیشن ہے بڑی سخت، دوسری جس طرح حکومت گئی اس سے ایک بحران پیدا ہوا اور بے یقینی پیدا ہو گئی، اور وہ کہتا رہا عمران خان کہ بھائی یہ بے یقینی پیدا ہو جائے گی، معاملات چل نہیں سکیں گے. گاڑی جب سے پٹڑی پہ چڑھ گئی ہے، 6% ریٹ ہو گیا ہے، اپنا شرح ترقی ہو گئی ہے. شوکت طری نے بھی کہا، لیکن بہرحال جیسے فیصلہ ہو گیا، لوگ تلے ہوئے تھے، فیصلہ صادر ہو گیا. تو یہ بتائیے کہ حمزہ کا استحقاق کیا ہے چیف منسٹری کا؟ اس لیے کہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے، یہ کیا استحقاق؟ اس کا کوئی ایکسپیرینس ہے صوبہ چلانے کا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں 15,000 اسکوٹیاں بانٹ دیں گے، 1,000 کہہ رہے ہیں جی یہ اسٹیڈیم بنا دیں گے. اسٹیڈیم مانگ رہے ہیں لوگ اسکوٹیاں مانگ رہے ہیں. کبھی خاتین نے کہا میں اسکوٹیاں چاہیے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. یہ پیلی ٹیکسیاں، وہ سارے پیسے برباد ہوئے، کبھی کوئی ٹریکٹر اسکیم کوئی. اس طرح ملک نہیں چلتے. ملک سول اداروں کے بل پر چلتے ہیں. عدالت ٹھیک ہو، FBI ٹھیک ہو، پولیس ٹھیک ہو، سول سروس ٹھیک ہو، ایک قدم اس کی طرف اٹھایا ہے. یہی بات میں نے عمران خان صاحب سے پوچھی تھی کہ بھائی آپ نے جو سول ادارے ٹھیک کرنے تھے اس کا کیا کیا؟ کیونکہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو حکومت نہیں کرنی چاہیے. ذمہ داری جو ہے وہ اختیار کے ساتھ ہوتی ہے. اگر اختیار نہیں ہے تو ایسی ذمہ داری آدمی کو لینی نہیں چاہیے. اس لیے کہ وہ لوگ اپنے ضمیر کے سامنے بھی جواب دہ ہے، خلق خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہے، اور اگر اللہ کو مانتا ہے تو کل اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہے.
یہ جو اقتدار کا شوق ہے یہ بڑا مہنگا پڑتا ہے. تو جو بھی فیصلہ ہو، بہرحال بات یہ ہے گیلپ کا سروے کیا کہتا ہے، 61% لوگ کہتے ہیں کہ حکومت نہیں جانی چاہیے تھی، 72% کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، 76% کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے فوراً. تو یہ کون سی حکومت ہے جی؟ اور یہ منصوبے بنا رہے ہیں اپنا 14 مہینے کے نہیں 74 مہینے کے، 5 سال اور بھی حکومت کریں گے مل جل کے. ادھر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ کسی طرح میرا بیٹا ہی وزیر اعظم بن جائے. تو ہارون صاحب خواہش ہے، خواہش کا اظہار تو وہ کر سکتے ہیں نا. کریں خواہشات. ٹھیک ہے، میں ان کی خواہش کے اوپر بھی آتی ہوں. قرآن مجید کہتا ہے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ اس میں انسان اپنی خواہشات پوری کرتے پھرے. چلیے میں اس کے اوپر بھی آتی ہوں. پنچ لائن یہ ہے ہارون صاحب، کل کے ہیئرنگ کے حوالے سے اگر 4 لوگ نون کے واپس آ جاتے ہیں، 25 منحرف اراکین کو نکال دیا جاتا ہے اور دوبارہ سے ووٹنگ ہو جاتی ہے، تو حمزہ شہباز شریف کا کیا مستقبل ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا، وہ تو ووٹنگ میں پتہ چلے گا، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. آج پھر میں نے ایک مسلم لیگ کے اپنا سینیٹر کو کہتے سنا ہم 15 سیٹیں جیت لیں گے. 15 کا فگر کہاں سے آ گیا ہے؟ سیٹیں خالی کی ہیں پی ٹی آئی نے، جیت یہ لیں گے. سروے کہہ رہے ہیں پاپولر وہ ہے، سروے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولر عمران خان ہے. تمام سروے گیلپ سمیت، جو بہرحال نون لیگ کا مخالف تو نہیں ہے، وہ ایڈوائزر ہی رہے ہیں نواز شریف کے باقاعدہ 1990. تو آپ والی کل والی بات ہے، دھاندلی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس جیتنے کے لیے. آپ کو ظاہر ہے، اور دھاندلی کریں گے. جب دھاندلی کریں گے لیکن ممکن ہے کہ نہ ہو، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اور ممکن ہے اس کا احساس ہو فیصلہ صادر کرنے والوں کو، اور نہ ہو. اور اول تو یہ ہے کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. لوگ روتے کیوں ہیں؟ اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے پوری مشینری ان لوگوں نے لگا دیا پنجاب کے اندر اپنے. نہیں، مشینری لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو نہیں ہے نا، کوئی مشیت کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں نا جی. who knows کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے. اور بن جائے ایسی حکومت اگر دھاندلی کر کے، تو وہ چلے گی کیسے؟ درست بات. اگر تو پھر الیکشن میں جیت جائے. دیکھیے وہ ہمارے کہنے سے کوئی الیکشن انفیئر نہیں ہو جاتا، نہ ہمارے کہنے سے فیئر ہو جاتا ہے. وہ تنظیمیں ہیں، فیفن ہے، انٹرنیشنل آبزرورز ہیں. اب تو جو ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، ہر جگہ سے رپورٹ ہے. وہ میں نے آپ کو خواجہ صفدر کے حلقے کی کچھ وہ خواجہ آصف صاحب کے سیالکوٹ کے حلقے، خواجہ صفدر والد گرامی کا نام تھا، اسپیکر بھی رہے، وہ بڑے آنریبل پارلیمنٹیرین تھے. تو وہ ذرا پر دکھائیں ذرا. وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گے، ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گے. نہیں وہ دکھائیں، اس میں بڑی اہم ہے بات. ہزاروں ووٹ ہی غائب ہیں ہر حلقے میں، بٹوین 18 to 35 ایئرز جو ووٹ ہیں جس میں عمران خان کی میجورٹی ہے، وہ ووٹ ہی غائب ہیں. اینی ہاؤ الیکشنز پہ آپ نے بات کی ہے، مگر عمران خان صاحب کے اوپر بھی ذرا کرتے ہیں. پریس کانفرنس جو انہوں نے کیا، ارون صاحب، پہلا تو ان کے اوپر الزام یہ آ رہا ہے کہ پریس کانفرنس خان صاحب کرتے ہیں کوئی سوال جواب نہیں لیتے. اینی ہاؤ بات یہ ہے کہ بحران سے نکلنے کا جو فارمولہ خان صاحب نے پیش کیا کتنا کارآمد ہے؟ واقعی اچھا ہے. سوال جواب اس لیے نہیں لیتے کہ اخبار نویسوں نے یہ وتیرہ بنا لیا، بعد نے، سب نے نہیں، دیر آر گڈ پروفیشنل آلسو، وتیرہ بنا لیا ہے کہ کوئی سنسنی خیز خبر جو ہے وہ اس میں سے نکال لیں اور پریس کانفرنس کا ہو جائے بیڑا غرق. مجھے ملک معراج خالد صاحب وزیر اعظم تھے، اچھا مجھے وہ ملے ایک جگہ پہ، کسی کی تیمارداری کے لیے گئے تھے، اتفاق سے میں بھی گیا تھا. انہوں نے کہا آپ سے ایک بات کرنی ہے، 96 کی بات ہے. مجھے گلی میں لے گئے اور کہا میں کہتا کچھ ہوں چھپتا کچھ ہے، یہ کیسے لکھتے ہیں؟ اس زمانے میں ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا، پینل انٹرویو ہوتے تھے، ایڈیٹر، چیف نیوز ایڈیٹر، چیف رپورٹر، میگزین ایڈیٹر، 4 آدمی جاتے تھے ہر اخبار کے، اور وہ وزیر اعظم کا انٹرویو کرتے تھے جب کوئی نیا وزیر اعظم آتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک انٹرویو کے گروپ میں بھی شامل تھا کہ سوال کرتے کرتے 2 رپورٹر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی بلی وہ دھیمے آدمی ہیں، اور ان کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرووک تو خیر وہ نہیں ہوئے. بات یہ ہے کہ سوالات ایک فریم میں ہونی چاہیے، ضروری سوالات. لیڈر کو بھی چاہیے تحمل کا مظاہرہ کرے. پچھلی دفعہ خان صاحب ٹیمپری لوز کر گئے، انہوں نے کسی سے کہہ دیا کہ یہ کیا سوال ہے. آپ سوال کا جواب دیں، کوئی جیسا بھی سوال کرتا ہے. ٹھیک، اور کمپوز رہیں، اریٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب پیسوں کو واپس لانے اور باقی جو انہوں نے یہ کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے.
اتنی جائیداد ہے کہ پیسہ آئے گا. ایک امریکی کمپنی کے ایسٹیمیٹ یہ ہے جو ریکوٹیک میں انٹرسٹڈ تھی کہ $15 بلین ہیں زرداری صاحب کے پاس. اب مجھے نہیں پتا ہیں یا نہیں ہے. ایک انتہائی اہم شخصیت نے جس کے پاس سب سے زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے مجھے بتایا تھا کہ 300 جائیدادیں شریف خاندان کی. اب صحیح ہے ان کا اندازہ تھا یا معلومات تھیں. سینکڑوں اور آدمیوں کے پیسے ہیں. $200 بلین جنرلی اٹ از بلیوڈ. لیکن یہ آئے گا نہیں. اگر یہ آ جائے تو بس قصہ ختم. آپ کو کسی اور پیسے کی ضرورت نہیں ہے. لے کے کون مگر اس کے لیے ماحول فراہم ہو. لے کے کوئی بھی نہیں آتا. لایا جاتا ہے, کام کیا جاتا ہے. کام خود بخود نہیں ہوتا. آسمانوں سے فرشتے نہیں اترتے. کام آدمیوں کو خود کرنا پڑتا ہے. جب لوگ کرنا چاہتے ہیں, یہ ملک بن گیا نا, ساری دنیا اس کے خلاف تھی نا. خود مسلمانوں کے بڑے لیڈر ابوالکلام آزاد, حسین احمد مدنی, عطا اللہ شاہ بخاری, تحریک احرار, علامہ مشرق, سارے کے سارے خلاف تھے نا. پھر کیا ہوا تھا؟ 75 اور جو آدمی تحریک کی قیادت کر رہے تھے یعنی قائد اعظم, وہ اردو نہیں بول سکتے تھے. پھر بن گیا نا ملک. جب کوئی چیز ہونی ہوتی ہے, کوئی قوم, جب جو قوم لیڈروں پہ چھوڑ دیتی ہے اپنے ملکوں کے لیڈر جو مرضی کریں. یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں نا. 2006 سے میں نے سمجھا رہا ہوں. وہاں ایک لاہور میں فنکشن تھا. عمران خان ملک کی آخری امید ہے. آخری امید کیا مطلب ہے؟ آخری امید, پہلی امید بھی اللہ تعالیٰ سے ہے, آخری امید بھی اللہ تعالیٰ سے ہے. درست. جس اللہ نے عمران خان کو پیدا کیا وہ اس سے بہتر لیڈر نہیں پیدا کر سکتا. کر سکتا ہے بلا شبہ, بلا شبہ. عمران خان صاحب کا حال تو یہ ہے کہ وہ آدمی ہیں اس کے گھر میں سینکڑوں اپنا کئی سال سے ملازم ہے, وہ اکوپمنٹ لگا رہے ہیں انٹیلیجنس کا. ایک واقعہ بتاؤں اس پہ آپ کو. مجھے جب میں نے اس واقعے پہ غور کیا تو مجھے ایک بڑا تاریخی واقعہ یاد ہے. ایک آدمی آیا, 3 دن یرموک کی جنگ جو تھی وہ فیصلہ کن جنگ تھی مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان. اس کے بعد رومی کبھی سنبھل نہیں سکے. سیریا گیا ان کے ہاتھ سے, پھر مصر گیا ان کے ہاتھ سے, حتیٰ کہ ترکی کے دروازے پہ وہ پہنچ گئے. بعد میں تو خیر مسلمانوں کی حکومت ہی ہوگی ترکی میں. 3 دن جنگ ہوتی رہی. 9 کلومیٹر لمبی قطار تھی. 9 کلومیٹر, 1.5 لاکھ فوج تھی. آرمینیا سے لے کے تو سیریا تک ان کے سارے جنرل اس میں شامل تھے. اور وار ہارڈنڈ ایران کو انہوں نے شکست دی تھی کچھ عرصہ پہلے, اور صدیوں سے ان کی حکومت چلی آ رہی تھی. ٹرینڈ پروفیشنل آرمی تھی. عربوں کے پاس کیا تھا؟ تو وہ مگر 3 دن جنگ ہوئی تو ان کو پتہ چلا یہ تو ان کو تو ہرا نہیں سکتے. 40,000 آدمی ہونے کے باوجود, اور وہ ساز و سامان بھی نہیں ہے اس طرح کی سپلائی لانے کو, باوردی فوج ہی نہیں تھی. ایک آدمی آیا جناب خالد بن ولید کے پاس. اس نے کہا جی کہ ہمارا چیف یہ کہتا ہے, میسج پہلے بھیجا, پھر وہ آیا, وہ کہتا ہے کہ ہمارے سپہ سالار یہ کہتا ہے کہ جنگ کا فیصلہ تو کوئی ہو نہیں رہا, تو بیٹھ مذاکرات کریں اس پہ. اچھا, کوئی چیز طے کر لیں. ٹھیک. اس کو دیکھتے رہے, غور سے اس کو دیکھتے رہے, بات اس کی سنتے رہے, صرف اس کو دیکھتے رہے. ان کو دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں اس پہ. وہ تھوڑی دور گیا, واپس آیا. اس نے کہا امیر مجھے معافی مل سکتی ہے, میں نے آپ سے غلط بیانی کی. پلان یہ ہے کہ وہ 19 آدمی ایک ٹیکری کے پیچھے چھپے ہوں گے چھوٹی سی پہاڑی کے, اور جب وہ آپ سے بات کر رہا ہوگا تو وہ آپ پہ حملہ کر دیں. یہ ہے اصل منصوبہ. اب مجھے تو آپ معافی دے دیں, کیونکہ اسے اندازہ ہوا کہ جو آدمی جو ہے وہ میرے اندر باطن میں جھانک رہا ہے. تو یہ اور جنگ میں تو 3 دن دیکھ لیا ہم نے کہ 4 گنا فوج ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکی, اور اسلحہ بھی ان کے پاس بہتر تھا, ٹریننگ بھی زیادہ تھی, سپلائی لائن بھی بہتر تھی. انہوں نے کہا معافی ہے, شرط یہ ہے کہ جا کے بتاؤ نہیں. انہوں نے کس چیز سے اندازہ لگایا جھوٹ؟ اس کی باڈی لینگویج سے. تمام اچھے اخبار نویس تصویروں کو دیکھتے ہیں, بیانات پہ اتنی توجہ نہیں, بیان پہ بھی توجہ دیتے ہیں. یہ چہرہ کیا کہہ رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب ارشاد تو فرما رہے ہیں کہ ملک سٹیبل ہو جائے گا, مگر چہرہ اور آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں؟ عمران خان صاحب کو یہ پتہ نہیں چلا, سال اس نے ملازمت کی, وہ جاسوسی کر رہا ہے, اور کئی جاسوس میں نے وہاں دیکھے ہیں. تو رضاکارانہ طور پہ چھوڑ کیوں دیا ہارون صاحب؟ اتنی اہم سٹیج کے اوپر وہ تو عالی ظرفی کی بات ہے, چھوڑ دیا, اچھا کیا. وہ تھوڑی مجرم تھا, مجرم تو وہ تھے جنہوں نے اس کو اس کام پہ لگایا. اچھا, کوئی دیوتا نہیں ہے, بحران بڑا ہے, لیڈرشپ چھوٹی ہے, پولیٹیکل پارٹیوں کی جمہوری تشکیل نہیں ہے, سول ادارے ہیں ہی نہیں. یہ ایف بی آر ہے, یہ ٹیکس کلیکٹرز ہیں,
یہ تو رشوت خوروں کا ایک ٹولہ ہے. یہ پولیس ہے. تھانے میں کسی شریف آدمی کو بلا لیا جائے تو اس پہ کیا قیامت بیت جاتی ہے. پتہ نہیں میرے ساتھ ہوگا کیا. اور جناب یہ سول سروس ہے. آپ کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہیں تو اپنا ایک ڈپٹی کمشنر کی سیڑھی اتر رہا تھا, سیالکوٹ کا ایک ایم پی ہے, آنکھوں میں اس کے آنسو تھے, اور وہ کہہ رہا تھا تھوڑی سی عزت کے لیے کتنی بےزتی کرنی پڑتی. یہ سول سروس ہے, یہ سول سروس ہے. یہ الیکشن ہوتے ہیں, یہ جمہوریت ہے. یہ سندھ میں الیکشن ہوئے, 15% سیٹوں پہ لوگ بلا مقابلہ ہی منتخب ہو گئے, امیدوار ہی کوئی نہیں تھا. یہ ویسے پہلی دفعہ ہوا ہے یا پہلے بھی بھٹو صاحب بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے. بلا مقابلہ نہ صرف منتخب ہوئے تھے, اخباروں کو ہدایت جاری کی گئی تھی جس پہ ایک اخبار کے سوا سب نے عمل کیا تھا. 8 انچ اچھا 3 کالمی, 8 انچ لینتھ, 3 کالمی تصویر چھاپی جائے. اس کے نیچے جو کیپشن تھا مجھے آج تک یاد ہے, فخر عوام فخر ایشیا قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو, جو حلقہ فلاں سے بلا مقابلہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے. پھر 4 چیف منسٹر بھی بلا مقابلہ ہو گئے, وہ بھی بلا مقابلہ. 4 اور ایم این اے بھی بلا مقابلہ ہو گئے. تو کیا الیکشن ہے جی؟ وہ عظیم جمہوریت تھی جی, ذالک نے تختہ الٹ دیا. فوجی حکومت کا تو کوئی جواز نہیں. کوئی بھی جواز آپ پیش کریں, آپ اسٹیری رائٹ پہ تو مریضوں کو زندہ نہیں رکھ سکتے. یہ تو وقتی جو کچھ فوجی حکومت بناتی ہے جب جاتی ہے برباد ہو چکا ہوتا ہے. یہ تو کوئی حل نہیں. لیکن یہ کیسی جمہوریت ہے جی؟ 15% بلا مقابلہ. اور ان کے سب سے قریبی حلیف مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں زرداری بگاؤ اور سندھ بچاؤ. اور جس الیکشن میں پی ٹی آئی نے اور جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کر دیا کراچی میں, اس میں کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے؟ 8.38%. یہ کون سی الیکشن ہے؟ خیرپور میں بھی ہم نے دیکھا جہاں پہ شفاف الیکشن ہوا. کل آپ نے بتایا پروین بی بی نے کس طرح سے ان کے والد جو ہیں وہ خود نہیں, ان کے والد جو ہیں وہ کوڑا سمیٹتے ہیں. چلیے وہ تو بڑی عزت کی بات ہے, محنت کی روزی کماتے ہیں. خواہش تو ہے نا زرداری صاحب کی, بلاول بھٹو زرداری ملک کے آئندہ وزیر اعظم بن جائیں آئندہ جنرل انتخابات کے اندر. انگو میں NA-33 میں امیدوار ہی نہیں کھڑا ہوا. ٹھیک ہے, نیشنل اسمبلی کا تھا یہ کا. نیشنل اسمبلی کا 20 جگہ پہ الیکشن ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی کا, اور ایک کہیں NA-240 کی بھی آپ نے بتائی تھی. تو وہ اپنا اس میں بھی نہیں. NA-240 کا تو بتا دیا نا, 8.38% ووٹ کاسٹ ہوئے. حالانکہ انہوں نے برمی سے اور بنگالیوں سے بڑے وعدے کیے, 5000 ووٹ ملے. 2021 کی باتیں بتاؤں. اچھا یہ 20 سیٹوں پہ آدمی نہیں کھڑے ہوئے. اچھا 2021 کا جو بتائیں, 2 سیٹوں پہ تو کھڑے ہی نہیں ہوئے, گجرانوالہ میں اور سیالکوٹ میں. ایسے خوشاب میں PP 84. کتنے ووٹ ملے؟ 235 مبلغ, نصف جن کے 117.5 ہوتے ہیں. جی خانے وال PP 206. ہاں وہ وہاں لیے 15,000 ووٹ. یہ 15,000 ووٹوں سے تو نہیں. خانے وال جو ہے وہ مطلب 2 لاکھ کی کانسٹیچوئنسی ہوگی, 1 لاکھ ووٹ کا کم از کم 1.5 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوئے ہوں گے. کسی چیز کا اعتماد تو ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو ہارون صاحب وہ وزیر اعظم کے کچھ بھی نہیں. لسٹ اقتدار کی 20 یہاں سے لے لیں گے. وہ حمزہ سے کرتے رہے بات, وہ مانے ہی نہیں. پھر آخر میں یہ کہہ کے اٹھ گئے, کہیں بہت ہیں کہ چلو میں تمہاری بات مانتا. ابھی ساتھ بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اینی ہو ہارون صاحب, اتحادیوں کے ساتھ کل ملاقات ہوئی. بریک پہ جانا ہے. بریک سے پہلے میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے. وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی, یہ سننے میں آیا وزارتیں اور مانگ لی اتحادیوں نے. وہ آپ نے بریک پہ جانا ہے, بریک پہ چلے جائیں, اس کے بعد اس سوال. چلے میں پھر ٹیزر آپ کے لیے چھوڑتی ہوئی چلی جاتی ہوں. بریک پر جا رہے, بریک سے واپس آئیں گے. اور بھی دھماکے دار خبریں اس وقت سیاسی میدان میں ایکسٹینشن کے حوالے سے گردش کر رہی ہیں, ان میں کتنی سچائی ہے یہ بھی ہارون صاحب سمجھانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب جانے سے پہلے میں نے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑا تھا. اتحادی وزارت مانگ رہے ہیں. اس سوال کا جواب یہ ہے جو پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں. کل میکدے میں ایک رندے زیرک نے کہا ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا, تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے, کس کی اریانی نے بخشی ہے اسے زریں قبا, اس کے آب لالا گوں کی خون دہقاں سے کشید, تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا, مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج,
کوئی مانے یا نہ مانے، میر و سلطان سب گدھا. بہترین. یہ کسی ایک حکمران کی بات نہیں ہے، نہ کسی ایک مانگنے والے ہو. یہ بھوکے ہیں، بھوکے صداق ہیں. حکمران جو ہوتا ہے نا بھوکا، سب سے زیادہ بھوکا کون ہوتا ہے؟ جو بہت امیر آدمی ہوتا ہے اور جو حکمران ہوتا ہے. اس کی لسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف قبر کی مٹی لالچی کا پیٹ بھر سکتی ہے. کوئی حد ہی نہیں ہے. مجھے ایک بلوچ سردار نہیں ملا. ایک زمانے میں ایک وہاں فوجی افسر میرے دوست ہے، اور میں تو ظاہر ہے ان کو فوج سے معاملہ سے میرا کیا تعلق تھا، میں تو اپنی خبروں کے لیے جاتا. بلوچستان میں ٹربل بہت تھی، تو جو ملتا تھا تو کہتا مجھے چیف منسٹر بنوا دو. ایک دن ایک ایسے آدمی نے کہا، میں نے کہا تمہارا تو منسٹر ہونے میرے کل ہے، جمعہ 8 دن تو میں سیاست میں ہوں. چیف منسٹر کی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے. کسی ایڈ جج کے بارے میں بات ہو رہی ہے، چیئرمین نیب لگایا جائے. ہاں جی، جس کو مرضی لگا دیں، یا ہمارے کیمرہ مین کو لگا دینا آپ کا چیئرمین، یہ اس سے بہتر ہوگا. 2 ووٹوں کے اوپر گورنمنٹ کھڑی ہے، 74 مہینے کی پلاننگ کر رہے ہیں آپ. ارون صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. ارون صاحب پلاننگ تو کچھ اور سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. پل کی خبر نہیں ہے. کیا بات آپ نے کر دیا ارون صاحب. افواہیں ہیں، خبر کہوں کیا ہے، یہ ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں کہ کچھ لوگ خواہش مند ہیں، کچھ جماعتیں خواہش مند ہیں. دیکھیے وہ کہہ چکے ہیں، ISPR اس کا اعلان کر چکا ہے. کرائن یہ ہیں اور کرائن و شواہد یہ ہیں کہ نہیں لیں گے وہ ایکسٹینشن. اگر یہ خواہش ہو سکتی ہے تو یہ شہباز شریف صاحب کی ہو سکتی ہے، زرداری صاحب کی ہو سکتی ہے. ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے، میرا نہیں خیال کو ایکسٹینشن لے. تمغے کے اوپر کہہ رہے ہیں شاید لینا چاہ رہے ہیں. نہیں، تمغے کا کیا تعلق ہے؟ تمغہ تو بلکہ اس کے برعکس انڈیکیٹ کرتا ہے اچھا کہ بھائی وہ جا رہے ہیں، اور اس وقت انہیں اعزاز دیا گیا، اور اسرائیل شریف کو بھی دیا گیا تھا، تو اسے تو لوگ اور کیا سرائیں کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا سرائیوں پہ نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں فیکچوئل پوزیشن کیا ہے. کیا ہے فیکچوئل پوزیشن؟ یہ ہے کہ 7 جنرل ریٹائر ہو جائیں گے ستمبر اکتوبر میں. اس کے بعد 4 جنرل رہ جائیں گے. جس جنرل کی یہ بات کر رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، چیزوں سے فتنہ پھیلتا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے عمران خان کی بڑی مدد کی. او بھائی، اگر وہ دوسری حکومت فرض کا معلوم نہیں حکومت کس کی ہوگی، جس کی بھی حکومت ہوگی مدد کریں گے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ فوج جانتے ہی نہیں ہے فوج کام کیسے کرتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے. تھوڑے لوگ جانتے ہیں. کوئی فوجی جانشین، کوئی پوری تاریخ پاکستان کی اپنے پیشرو کی پالیسیوں پہ عمل نہیں کرتا. آگے چلیں. یہ مسئلہ تو کوئی بھی آدمی بن سکتا ہے. Nobody knows. دیکھیے، میں اس بات کو کئی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ انسان سوچتا نہیں ہے، خیال خارج سے آتا ہے. اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، 30 سال تک ڈارک مارکس نے ریسرچ کی ہے اس پہ امریکہ میں. ویسے بھی انسانی مشاہدہ یہی، خیال جو ذہن میں آتا ہے بعض اوقات وہ بالکل انسانی تجربے سے مختلف ہوتا ہے. Who knows اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، کون آئے گا. ٹھیک ہے. مگر آپ صاحب جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو مسئلہ بھی موجودہ گورنمنٹ نے بنایا تھا جب یہ لوگ اپوزیشن کے اندر تھے. ہاں، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کل سے تو ٹویٹ فیڈ سارے بند ہیں. 27 جون جو ہو رہے تھے بے شمار پراپیگنڈا، اور وہ اچانک بند کیوں ہو گئے؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے خوش قسمتی سے. ہم تو پروگرام میں کہتے رہے، ہماری کون سنتا ہے، کہ جناب والا لانگ مارچ کوئی چیز نہیں ہے. اس حبس اور گرمی کے موسم میں حالت یہ ہے، اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی بار 91 سے میں یہاں رہ رہا ہوں، ٹوٹیوں سے پانی گرم آتا ہے. اس میں لانگ مارچ ہو سکتا ہے؟ یا تو تیز بارش برسے گی، اور پنڈی کی بارش جب برستی ہے تو ایسی برستی ہے کہ ٹریفک نہیں چل سکتی. آدمی تو رہا ایک طرف، گاڑی کار نہیں چل سکتی. ایسا بھی ہوتا ہے. یا بس ہوتا ہے ہولناک، اور وہ عورتیں اور بچے اور بوڑھے آئیں گے کا قابل ہے. اب انہوں نے جلسے کی بات کی ہے، اور وہ کمپین بھی کچھ کم ہو گئی ہے، اور فواد صاحب نے مبارکباد بھی دے دی. اسے مثبت سمجھا جائے، جنرل باجوہ صاحب کو مثبت. یہ بھائی دیکھو نا، سیاست ہونی چاہیے. پورا پریشر ڈالا، قائد اعظم سے زیادہ کون پریشر ڈالتا ہے جی؟ وہ اتنا دباؤ پیدا کر دیتے تھے کہ حواس گم کر دیتے تھے مخالفین کے. لیکن ایک لفظ ناشائستہ ان کی زبان سے عمر بھر نہیں نکلا.
صحبت نوابزادہ نصر اللہ خان، نوابزادہ نصر اللہ خان خیر قائد اعظم سے کیا موازنہ ہے، لیکن بہرحال بڑے نجیب انسان تھے اور بڑے شائستہ تھے. میں نے 69 میں ان کا انٹرویو کیا تھا اور ان کی وفات تک میرے ان سے مراسم رہے. میں نے ان کی زبان سے ایک ادنا لفظ نہیں سنا، ایک ادنا لفظ جس پہ اعتراض کیا جیسے. یہ کیا ہے؟ یہ جو دیکھو ملٹری لیڈرشپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مقدس تو کوئی نہیں ہے، اس کے فیصلوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، شدید اختلاف بھی ہو سکتا ہے، نکتہ چینی ہو سکتی ہے اور شدید نکتہ چینی ہو سکتی ہے. مگر خرافات کا کیا مطلب ہے؟ گالیاں دینے کا کیا مطلب ہے؟ جو آدمی سیچن پہ کھڑا ہوا ہے فوجی وردی پہن کے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑا ہوا، تو موسم ہی سے اس کی زندگی کو خطرہ ہے. جو آدمی ایران کے بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، جو لوگ کوئی گئے ہوں تو کسی کو پتا ہو کہ وہ بارڈر وہاں کیسا ہے، جو افغانستان کے بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، جو وزیرستان کی ہائٹس پہ ہے، آپ جب اس سے دشمنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. او بھائی اختلاف کرو اور شدید کرو، مگر شائستگی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، پرویز مشرف صاحب کی واپسی کا کتنا امکان ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. باتیں تو چل رہی تھی ان کی، نہ چلتی رہیں باتیں، ان کا امیون سسٹم کام نہیں کر رہا اور بڑی مشکل سے وہ تھوڑی سی بات کبھی کسی وقت کرتے ہیں. جنرلی وہ بول بھی نہیں سکتے، اور چیف صاحب جب گئے تو ہی ٹولڈ ہم کہ میری تو صرف مینجمنٹ ہو سکتی ہے اور وہ ہو رہی ہے، اور میرے آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. ایک سابق جنرل کے حوالے سے اور بھی معاملہ چل رہا ہے، وہ قصہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں پتہ نہیں شمولیت اختیار کر لی ہے؟ وہ نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ دیکھیں نا، آؤٹ آف پرپورشن چیزوں کو بلو اپ کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پی ٹی آئی کو موقع دیا، جنرل ظہیر الاسلام نے کہا پی ٹی آئی کو موقع دیا. مراد یہ ہمارے حلقے کے لوگوں نے موقع دیا. ٹھیک ہے. اب وہ ہے کہ انہوں نے تردید کر دیا میں شامل نہیں ہوا. یہ تو سب جانتے ہیں وہ کبھی شامل ہوئے نہیں. اگر جنرل ظہیر الاسلام پی ٹی آئی میں شامل ہوں تو ایسے شامل ہوں گے کہ وہ جا کے یونین کونسل کے جو وہاں کا صدر ہوگا اس کے پاس جا کے فارم پہ دستخط کریں گے. پھر وہ عمران خان کے پاس نہ جاتے، پھر اس کی تصویریں نہ چھپتی. لیکن انہوں نے اپنی ہمدردی ظاہر کر دی. اب اس کو کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنانا. مطلب بھائی وہ تو کوئی پریکٹیکل، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. کوئی کہا جا سکتا ہے کسی موقع پہ وہ شامل ہو جائیں گے تحریک انصاف میں؟ ہو جائیں شامل، مگر آج کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے لوگوں نے موقع دیا انہیں اپنا پی ٹی آئی کو. اتنی سی بات ہے. انہوں نے کہا علاقے کے لوگوں کا فیصلہ تھا، ہم بھی اس پہ شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ موقع دیا، موقع سے مجھے ہارون صاحب ایک اور ہیں، وہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی، میں یہ آپ کو بتا دوں، کچا فیصلہ نہیں کرتے. اچھا. ایک آدھ غلطی بھی کی لیکن یہ بڑے ذہین آدمی. چلیے، آپ نے موقع سے یاد کرایا ہارون صاحب، ایک تھنک ٹینک کے سربراہ بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے ہارون صاحب پھر سوچ سمجھ کے بات اور اپنا قدم اٹھاتے ہوں گے. یو ایس سینٹ میجورٹی لیڈر ہیں چارلس سی شومر. شومر کہ شومر ہے؟ شومر ہے ہارون صاحب. موقع سے یاد آیا ہارون صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو صورتحال بگڑی تھی پاک امریکن کیا ایڈوکیسی گروپ ہے، اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا، دیکھیں نا یہ امریکن ہیوبرس ہے. ہاں وہ نظر آ گیا، گھمنڈ ہے. کوئی عمران خان نے ایسے بیانات دیے. عمران خان تمہارے ابا کا نوکر تھا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جو بھی آدمی ہو، وہ قوم کا لیڈر ہے، جو بھی آدمی ہو جو وہ ملک کی نمائندگی کر رہا ہے، اس نے کیا کہا جی کہ روس سے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے، اور وزارت خارجہ اس کے ساتھ تھی اور اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی اس وقت، اس سے برابری کے تعلق. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تصویراتی حلیف ہے انڈیا. تو کیا ہم اپنے آپ کو انڈیا کے حوالے کر دیں؟ دس از واٹ دے ڈیمانڈ کہ بھائی انڈیا کی بالادستی مان لو. ٹھیک ہے، کشمیر کو بھول جاؤ، اور مطلب بنگلہ دیش کی طرح. وہ غلام اسحاق خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا بارتولومیو، جنرل اسلم بیگ صاحب، جنرل حمید گل صاحب، محترمہ جو تھی اس وقت امریکہ میں سفیر عابدہ حسین، اور وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے اور سیکرٹری خارجہ تھے. ان کا نام کیا تھا؟ سفید بالوں والے وہ تھے، اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے. اور بھی کوئی آدمی تھا. تو وہ بارتولومیو کے چوتھے فلور پہ میں بھی ملا ہوں اس دفتر میں خان صاحب سے. تو اس نے کہا، بارتولومیو نے کہا، پہلے بھی واقعہ ایک دن بیان کیا تھا کہ ایٹمی پروگرام پہ بڑا برہم تھا، اور اس نے کہا دیر از اے ڈک ان یور بیک یارڈ. آپ کے پیچھے تالاب ہے، اس میں ایک بطخ ہے، بطخ کی طرح وہ تیرتی ہے، بطخ کی طرح آوازیں نکالتی ہے.
اور یو سے اٹ از ناٹ اے ڈک. غلام اسحاق خان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے کہا وین آئی سے اٹ از ناٹ اے ڈک اٹ از ناٹ اے ڈک. وہ اٹھا وہاں سے اور جا کے اس نے ایک فکرہ کہا, وہ ایلیویٹر کے پاس جا کے, مسٹر نیوک ہیز گون میڈ, مسٹر ایٹم بم جو ہے پاگل ہو چکا ہے. غلام اسحاق خان نے سینیٹر طارق چودھری سے کہا کہ میں تو آج ہوں کل نہیں ہوں گا, یہ ملک تو رہے گا. اگر ہم ایٹم بم سے دستبردار ہو گئے تو ہم سکم اور بھوٹان بن جائیں گے, ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا. اور بڑی ان کی خدمات ہیں. بات یہ ہے کہ جو امریکی چاہتے ہیں وہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے. امریکی تو آخر میں ہم سے یہ کہیں گے آپ ان کے مطالبات مانتے چلے جائیں. ان کا یہ تو کبھی آج کل بعض چیزیں نہیں آ رہی ہیں منظر عام پہ, اس لیے بھی کہ وہ مکمل معلومات نہیں ہیں, اور اس لیے بھی کہ حالات سازگار نہیں ہیں. کچھ چیزیں سامنے آئیں گی جی اگلے برس, اس سے اگلے برس, لوگوں کو پتہ چلے گا کیسے کیسے مطالبے وہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب صورتحال بہتر بنائیں گے. آج بڑی بنا لیں صورت بہتر. دیکھیے عمران خان کیا کہتا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ ہم امریکہ کی مخالفت کریں گے, برابری مانگتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے خوشگوار تعلقات چاہتے, دوستی چاہتے ہیں, غلامی نہیں چاہتے. تو یہ سادہ بات ہے. امریکہ یہ تجربہ بہت ملکوں میں کر چکا اور اکثر جگہ پہ اسے ناکامی ہوئی, بعض جگہ پہ وہ کامیاب رہا. عراق میں اس نے کیا حاصل کیا, افغانستان میں اس نے کیا حاصل کیا. ساری دنیا امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی بشمول پاکستان کے. بظاہر تو پاکستان بھی ساتھ تھا نا. پھر کیا ہوا, ان کی کون مدد کرنے والا, ان کی کون سی فوج تھی جی جس نے انہیں شکست دی. پھر سے اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں حکومت میں دین واٹ. کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے اپنے تجربات سے سیکھا ہے. امریکہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہوں گے. امریکہ ہمارا سب سے بڑا بزنس پارٹنر ہے, سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہیں یورپی یونین کو, اس کے بعد امریکہ کو. امریکہ دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے, اس کے ساتھ خوشگوار مراسم رکھنے چاہیے. مطالبے ہم ان کے نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے, جو ماننے والے ہیں ضرور مانیں, جو نہیں ماننے والے یعنی ان سے خوشگوار. ہم امریکہ کے خلاف کسی کیمپ میں تو شامل نہیں ہیں, ہم امریکہ کے خلاف کسی معاہدے میں تو شامل نہیں ہیں, لیکن ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے. اگر روس سے ملتی ہے, اگر چین سے ملتی ہے, انویسٹمنٹ تو چین ہی کر رہا ہے. اب انہوں نے $600 بلین کا وہ کریٹ کیا ہے بجٹ G7 نے, اس پہ دیں گے. مگر وہ ایک دفعہ ایک بڑے مشہور آدمی, میں نام نہیں لیتا, اس دنیا میں نہیں ہے, کہنے لگے ABC فارمولہ جو ہے قائد اعظم نے مان لیا تھا, اور یہ تھا ABC فارمولہ یہ تھا کہ صوبے خود مختار ہوں. ٹھیک ہے, تو ان سے عرض کیا گیا کہ حضور جو قائد اعظم نے چیلنج پیش کیا تھا اس کا جواب تھا نا ABC فارمولہ. چیلنج تو قائد اعظم نے پیش کیا تھا نا جی, انیشیٹو تو ان کے پاس تھا نا. کانگریس چاہے 10 گنا بڑی تھی, چاہے انگریزوں کی حکومت تھی, جو چیلنج ہے وہ تو قائد اعظم نے کریٹ کیا تھا. وہ چیلنج تو چین نے پیدا کیا نا, یہ اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بریک سے واپس آ کے چین ایک ایمرجنگ طاقت ہے اور امریکہ ایک زوال پذیر طاقت ہے. بے شک ابھی امریکی اکانومی بڑی ہے, بے شک ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے, بے شک ان کا دفاعی بجٹ زیادہ ہے, بے شک پروپیگنڈے کے اداروں پہ ان کا رسوخ زیادہ ہے, مالیاتی اداروں میں زیادہ ہے, لیکن چین آگے بڑھ رہا ہے اور امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, ان ابھرتی ہوئی معیشتوں میں روس کی کامیابیاں کیا ہیں؟ بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ملک کے اندر جو لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے اور مہنگائی کا طوفان ہے, یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. امریکہ اور چائنا کی آپ نے بات کی, روس بھی تو کامیاب ہو رہا ہے, کرنسی ان کی کہاں پہ روبل پہنچ گئی. ہاں, وہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا تھا روبل ہیز بیکم ربل, کوڑا ہو گیا ہے. ہوا یہ اس کی ویلیو میں 40% اضافہ ہو گیا ہے. روسی معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہے, پرابلم تو انہیں ہو رہے ہیں بعض, لیکن یورپ زیادہ سفر کر رہا ہے جب اسے فیول نہیں ملے گا. جرمنی کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ وہاں بغاوتی ہو جائے. اچھا, یورپی یونین تو جرمنی ہے, سب سے بڑی اکانومی تو جرمنی ہے. سب سے بڑا ایکسپورٹر ایک زمانے تک جرمنی رہا ہے, دنیا کا نمبر 1 ایکسپورٹر. چین بعد میں بنا ہے. تو اور جرمن مصنوعات کی دنیا میں بڑی مانگ ہے.
بڑی یعنی پائیدار سمجھی جاتی ہیں. رشیا کی کرنسی آپ کیسے ہو گئی ہارون صاحب؟ اوپر کس طرح آپ اس لیے ہو گئی کہ انہوں نے کہا جی روبل میں پیمنٹ کریں. اچھا. جب روبل خریدنے پڑے تو روبل کم پڑ گئے. لیکن جس چیز کی مانگ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ڈیفینیٹلی. ملک کے اندر جو بجلی کی صورتحال ہے کم کرنی تھی 1 مئی سے آنورڈ، کم ہوتی بہت زیادہ ہو گئی ہے. 1 مئی سے شہباز شریف صاحب نے حکم دیا تھا 1 مئی سے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں. کم ہوتے تو بڑھ گئی. پھر بعد میں جون کے غالباً فرسٹ ویک میں شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا 3.5 گھنٹے ہوگی. سب جانتے ہیں کہ ایک بھی ایسا دن نہیں ہے جب 3.5 گھنٹے ہوئی ہو. خواہشات اور چیز ہیں، قوم کو کبھی اعتماد میں لیتے نہیں. اب کہہ رہے ہیں جولائی میں اور بڑھ جائے گی. اور مصدق ملک صاحب نے کہا ہے قوم تیار ہو جائے کہ بھائی سردیوں میں گیس نہیں ملے گی اور جولائی میں بجلی نہیں ملے گی. سادہ سی بات ہے. $40 کی ہو گئی ہے MBB کیا ہے وہ میں بھول ہی جاتا ہوں. MMBTU BTU. تو وہ اپنا $3.5 کی ایران سے نہیں لینی، روس سے تیل نہیں لینا 30% کم پہ. یہ فیصلہ ہے. چلیں افغانستان سے امریکہ کو آسودہ رکھنا ہے، خوش رہنا ہے. افغانستان سے کوئلہ تو درآمد کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. کوئلہ درآمد جب ہوگا تب ہوگا نا. کوئلہ زمین سے نکالنا پڑتا ہے. اس کو لانے کے لیے ٹرین، پہلے تو نواز شریف صاحب ٹرین وہاں بچھانا چاہتے تھے پٹڑی وہاں تک، کئی $بلین خرچ کر کے کہ انڈیا چلا جائے وہ کوئلہ. اب خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کوئلہ نکلے گا تو آئے گا نا. $2 بلین کی بجٹ. کوئلہ نکالنا آپ کے خیال میں کوئی گندم کاٹنی ہے کہ کاٹ لی اور تھریشر سے صاف کر لی. کوئلہ زیر زمین ہوتا ہے اور آسانی سے نہیں نکلتا. پھر اسے اب ریلوے لائن نہیں ہے تو ٹرکوں پہ لادا جائے گا. جس دن ہو جائے گا ہے اچھا فیصلہ، اس میں کوئی شبہ نہیں. جنوبی افریقہ سے منگا رہے تھے، برباد کر دیا ملک کو. بے نظیر کے دور میں یہ اس پہ کمیشن لیا گیا، اس پہ جو تحقیقات کر لیں. ٹھیک ہے. کمیشن بے تاشا کمیشن لیا گیا. اور ان کے دور میں بھی بھائی آپ وہ کوئلہ یہ تھر کا کوئلہ ان کو کیا کہتا ہے جی؟ یہ میزائل بنا سکتے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ میزائل، اسٹیٹ آف دی آرٹ ایٹمی پروگرام بنا سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں. ان کے سائنسدان وہاں یہ بندوبست نہیں کر سکتے. سعودی عرب، ایران اور عراق کے تیل کے ذخائر کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ قیمت اس کوئلے کی ہے جو تھر میں ہے. چلیے ٹھیک ہے. اس سے گیس بنا کے اینگرو والے بنا رہے ہیں جو تھوڑا بہت $3.5 کا ایک یونٹ پڑتا ہے. اور یہ یہاں کیا قیمت ہو گئی ہے؟ ابھی 32 ہو گئی ہے جی. 32 اور 40 کر دیں گے. یہ 40 تک پہنچ. اور پٹرول جائے تازہ ترین طلع یہ کہ $330 پہ کریں گے. 1 جولائی تک کہہ رہے ہیں کہ بڑھ جائے گا. مفتاح صاحب نے فرمایا ارشاد. یہ مفتاح صاحب ہمیشہ کوئی اچھی خبر دیتے ہیں. جی آپ کو کیا کہا تھا مفتاح صاحب نے جس دن کہا 1 آدھ دن میں معاہدے پہ دستخط ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور وہ ہوا، وہی ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے اس کے اوپر. اب تو ایسے بادلوں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. صاحب لاسٹ 2 منٹس ہیں. سفارتی تعلقات پاکستان انڈیا کے اس کے پر بات کرنی ہے، مگر افغانستان کے اندر جو لویا جرگہ ہونے جا رہا ہے اس کے پر دیکھیے اہم بات یہ ہے لویا جرگہ کا تو ایجنڈا ہی معلوم نہیں ہے. غالباً وہ سپورٹ چاہتے ہیں، علماء کا اصرار تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک لڑکیوں کے اسکولوں کا بھی مسئلہ ہے. انڈیا کا سفارت خانہ کھل گیا اور کوئی اعلان ہی نہیں ہوا کابل میں. ہاں جناب والا، یہ جو وزیرستان میں بندہ مر گئے، یہ پولیو ورکرز تھے سب 2 مار دیے گئے. ہاں یہ انڈین سفارت خانہ کھل گیا ہے، اطلاع پہنچ گئی ہم تک. 8-9 ان کے قونصل خانے تھے. افغانستان سے کتنے لوگ انڈیا جاتے ہوں گے؟ تو 8-9 قونصل خانوں کی اتنی بڑی زنجیر بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ تو توقع نہیں ہے طالبان سے کہ انڈین کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کا موقع دیں گے، لیکن وہ کوشش تو کریں گے. لویا جرگہ کو ٹی وی پہ دکھایا جائے گا؟ لویا ٹی وی تو غیر اسلامی ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے. انٹرویوز تو دیتے ہیں. انٹرویو دیتے ہیں، بھارت کے بھی انٹرویوز انہوں نے دیے. گڑ کھاتے ہیں، گلگلوں سے پرہیز ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.